ایران پر حملے کا 5واں دن مشرق وسطی میں آگ اور بارود کی برسات ہے۔ امریکہ کا ایران کے 17 بحری جہاز اور ایک آبدوز تباہ کرنے کا دعویٰ۔ امریکی سینٹ کام کے ایڈمرل ہیرڈ کوپر کے مطابق بحیرہ عرب، خلیج عمان اور آبنائے ہرمز میں اب کوئی ایرانی جہاز موجود نہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ایران میں اب تک 2000 اہداف کو نشانہ بنا چکے ہیں۔ ایئر ڈیفنس سسٹم کو شدید نقصان پہنچایا۔ سینکڑوں کی تعداد میں بیلسٹک میزائل لانچرز اور ڈرونز تباہ کر دیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ابنائے ہرمز کھلوانے سے متعلق بڑا اعلان کر دیا۔ کہا ضرورت پڑنے پر ابنائے ہرمز میں کمرشل جہازوں کے ساتھ امریکی نیوی جائے گی۔ جہازوں کی انشورنس میں امریکہ مدد کرے گا۔ آئل ٹینکر سمیت تمام بحری جہازوں کو ضمانت اور انشورنس دیں گے۔ یہ اقدام خلیج میں بحری جہازوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے اسرائیل پر حملوں کی 16ویں لہر جاری ہے۔ درجنوں میزائل اور ڈرونز داغ دیے۔ تل ابیب، یروشلم اور حیفا میں سائرن بج اٹھے۔ مختلف مقامات پر دھماکے سنے جا رہے ہیں۔ لوگ خوفزدہ ہو کر بنکرز میں چلے گئے ہیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے اسرائیل کے علاقے مغربی گلیلی میں اسرائیلی فوجی اڈے کو نشانہ بنایا۔ بنی بارک میں اسرائیلی آرمی کے بنیادی ڈھانچے پر بھی حملہ کیا گیا۔ آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کریں کہ امریکہ اور اسرائیل کی جو دہشت گردانہ کارروائیاں ہیں، اس حوالے سے بھی خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کی دہشت گردی، ایرانی دارالحکومت تہران میں دھماکے، کئی عمارتیں تباہ ہو گئیں، ہر طرف دھوئیں کے بادل چھا گئے۔ اسرائیلی فوج نے ایران پر بڑے حملے شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ ایران کے میزائل لانچنگ پیڈ، دفاعی سسٹم اور انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ گزشتہ روز صدارتی آفس اور سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کی عمارت پر بھی بہت بڑا حملہ کیا گیا۔ ہمدان، اصفہان، شیراز، قم، یزد اور فارس شہر پر بھی شدید بمباری کی گئی۔ 5 روز میں شہادتوں کی تعداد 787 ہو گئی۔ پاسداران انقلاب کے 18 اہلکار بھی شامل ہیں۔ ہلال احمر کے مطابق 153 شہروں میں 500 سے زائد مقامات پر ہزاروں بم اور میزائل داغے جا چکے ہیں۔ مشرق وسطی کی لپیٹ میں ہے۔ ایران کی جانب سے 5ویں روز بھی خلیجی ممالک پر حملے۔ سعودی عرب میں امریکی CIA کے مرکز پر ڈرون حملہ کیا گیا۔ روسی میڈیا کے مطابق CIA مرکز میں آگ بھڑک اٹھی۔ دبئی میں امریکن قونصلیٹ کو ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ دبئی میڈیا آفس کے مطابق حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ قطری وزارت دفاع کے مطابق العدید ایئر بیس پر بیلسٹک میزائل سے حملہ ہوا۔ حملے کے وقت ایئر بیس پر امریکی فوجی موجود تھے۔ پاسداران انقلاب نے بحرین میں بھی امریکی تنصیبات پر حملے کیے۔ بحرین کے فوجی ترجمان کے مطابق ایران کی جانب آنے والے 74 میزائل اور 92 ڈرونز کامیابی سے روکے۔ سعودی وزارت دفاع کے مطابق ملک کی حدود میں داخل ہونے والے 9 ڈرونز کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ اہم اطلاعات آ رہی ہیں کہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے حوالے سے بھی ہم آپ کو آگاہ کریں گے، لیکن آپ کو ابھی ہم بتا رہے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کی دہشت گردی جاری ہے۔ ایرانی دارالحکومت تہران میں بھی دھماکے سنے گئے ہیں۔ کئی طرح کی عمارتیں تباہ کر دی گئی ہیں۔ ایران کے میزائل لانچنگ پیڈز، دفاعی سسٹم اور انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس قومی سلامتی کے دفاع، شہریوں اور غیر ملکیوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کا عزم دہرایا گیا۔ آپ کو اس حوالے سے بتا رہے ہیں کہ فیصلہ کیا گیا کہ قومی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے اور شہریوں کے تحفظ کے لیے جو اقدامات اٹھانے پڑیں گے اٹھائیں گے۔ آن لائن اجلاس میں خطے کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ سعودی کابینہ نے GCC ممالک پر ایرانی حملوں کو سنگین جرم قرار دیا۔ اعلامیے کے مطابق ان حملوں سے علاقائی امن و سلامتی اور خود مختاری کو نقصان پہنچا ہے۔ سعودی کابینہ کے اجلاس میں ایرانی حملوں کے بعد سعودی عرب کی حمایت کرنے والے ممالک کا شکریہ بھی ادا کیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اہم خبر یہ ہے کہ ایران کو نیا سپریم لیڈر مل گیا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق آیت اللہ خامنائی کے بیٹے مجتبیٰ خامنائی ایران کے سپریم لیڈر منتخب ہو گئے ہیں۔ ایران میں رہبر اعلیٰ کا انتخاب 88 رکنی مجلس خبرگان کرتی ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو مشہد میں امام رضا کے مزار کے احاطے میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ علی خامنائی کی تدفین کا تہران میں تعزیتی اجتماع امام خمینی ہال تہران میں ہوگا۔ ایران کو جوہری اور بیلسٹک میزائل بنانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے واضح کر دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں مارکو روبیو نے کہا کہ دبئی میں امریکی قونصل خانے کے پارکنگ ایریا میں ڈرون گرا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔
अमला महफूज रहा। तनाज़े के आगाज के बाद से 9,000 अमरीकी शहरी खित्ते से निकल चुके हैं, मजीद को निकालने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। अमरीकी सेनेटर्स और अरकान कांग्रेस ने ईरान पर अमरीकी हमले पर सवालात उठा दिए हैं। सेनेट में ब्रीफिंग के बाद डेमोक्रेट सेनेटर्स ने फौजी कार्रवाई पर शफाफियत न होने पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। सेनेटर चक शूमर ने कहा है कि ट्रंप इंतजामिया के जवाबात इंतहाई गैर मुतमईन हैं। जंग के मकासद हर रोज़ बदलते रहते हैं, कोई वाज़ेह मनसूबा नहीं। मुझे मिशन क्रेप का ख़तरा है, एक ऐसा जंगी अमल जो कभी ख़त्म ना हो। अवामी मुबाहिसे की ज़रूरत है ताकि अमरीकी अवाम सूरत हाल समझ सकें। सेनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल बोले, मुझे डर है कि अमेरिका के फ़ौजी ज़मीन पर जाने पर मजबूर हो सकते हैं। हमें वाज़ेह नहीं है कि ट्रंप इंतज़ामिया के अगले अहदाफ क्या हैं, जौहरी हथियार ख़त्म करना, मीज़ाइल तबाह करना, रिजीम चेंज या फिर दहशत गर्दी रोकना। अमरीकी अवाम को एतमाद में लिया जाना चाहिए। ईरान पर हमले के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत में रिकॉर्ड कमी। द इकॉनमिस्ट और यू गवर्नमेंट के ताज़ा सर्वे के मुताबिक अमरीका में डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत की शरह 38% रह गई है। 59% अमरीकी उनकी पॉलिसियों से खुश नहीं हैं। ये शरह अब तक की सबसे ज्यादा है। सर्वे 27 फरवरी से 2 मार्च के दौरान किया गया। माहिरीन के मुताबिक इस रिकॉर्ड कमी से रिपब्लिकन पार्टी की मिड टर्म इलेक्शन की हिकमत अमली मुतासर हो सकती है। बरतानिया ईरान पर किसी भी जारहाना हमले में शामिल नहीं। बरतानवी वज़ीर आज़म का ऐसा कहना है। मशरिक़ वस्ता में हम अपने इत्तेहादियों के दिफा के लिए इक़दाम कर रहे हैं। केयर स्टारमर का ऐसा कहना है, मैंने माजी में इराक़ जंग की भी मुखालफत की थी। केयर स्टारमर ये भी कह रहे हैं कि बरतानिया में इस्लामोफोबिया के ख़ात्मे के लिए मौसर इक़दाम किए जाएँ। ईरान को सऊदी सरजमीन इस्तेमाल न होने की यकीन दहानी लेकर दी। नायब वज़ीर आज़म इसाक़दार की सेनेट में सिफाती कोशिशों पर ब्रीफिंग। बताया, पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा कर चुका। ईरान से कहा कि उसे मद्देनजर रखा जाए। सब ने देखा सऊदी अरब और ओमान के खिलाफ कम रिएक्शन हुआ। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ और तुर्की के सदर का टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। वज़ीर आज़म ने मशरिक़ वस्ता के बहरान पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। ईरान पर इसराइली हमलों और खलीजी ममालिक पर हमलों की मज़म्मत। वज़ीर आज़म ने सदर रजब तैयब अर्दवान को खलीजी ममालिक की क़यादत से हालिया राब्तों के बारे में आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का मज़ीद कशीदगी से बचने के लिए फ़रीक़ैन से तहम्मुल और बुर्दबारी पर ज़ोर। वज़ीर आज़म ने तुर्क सदर को अफ़गानिस्तान के तनाज़ुर में हालिया पेशरफ से भी आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का करीबी और मुसलसल राब्ते में रहने, ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खित्ते की कशीदा सूरत हाल पर पार्लिमानी जमातों को एतमाद में लेने का फैसला। सेनेट और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर समेत तमाम जमातों के पार्लिमानी सरबराहान को आज 11:30 बजे इन कैमरा ब्रीफिंग के लिए मदऊ कर लिया। तहरीक इंसाफ का इन कैमरा ब्रीफिंग में शिरकत से इनकार। PTI सियासी कमेटी के इजलास में ये फैसला हुआ। एलामी में कहा गया कि बानी से मुलाकात तक किसी हुकूमती इजलास में नहीं जाएंगे। अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई कहते हैं, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाकर सिक्योरिटी ब्रीफिंग दी जाए। पार्लिमानी लीडर्स को इन कैमरा ब्रीफिंग की वजह से सेनेट का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। सेनेट इजलास अब 5 मार्च को सुबह 11:30 बजे होगा।